سوشل میڈیا پر مفتی طارق مسعود صاحب کے جس بیان کی وجہ سے غلط فہمی، انتشار اور تشویش پائی جا رہی تھی، اور ایک مخصوص طبقہ جس طرح اس کی آڑ میں تکفیر، تضلیل، تنقیص اور فتوی بازی کا بازار گرم کیے ہوئے تھا، اسے آخرکار مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے معافی اور رجوع کے ساتھ دفنا دیا۔ مفتی صاحب نے توبہ، معافی اور اعلان برات تو کر لیا، لیکن ان کتابوں کے مصنفین کا کیا بنے گا جو بعین ہی یہی الفاظ یا ملتے جلتے الفاظ بہت پہلے اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں، جس کے متعلق علامہ ساجد نقشبندی صاحب کا کہنا تھا کہ ہمارے ان عالم نے کیا کہا کیا نہیں کہا، اس وقت اس کا دفاع مقصود نہیں ہے، وہ حیات ہے، وہ خود اپنی بات کی وضاحت کریں گے، وضاحت کر بھی چکے، ان کی شاگرد بھی زندہ ہیں اور وہ وضاحت قبول بھی کر لینی چاہیے، جبکہ خاص کر ان کو ان الفاظ پر وہ بضد بھی نہیں ہے۔ اور البتہ اگر اہل بدعت اپنے اس شور شرابہ میں مخلص ہیں تو سب سے پہلے تو انہیں توبہ کا مطالبہ اپنے ان اکابر سے کرنا چاہیے جو بغیر توبہ کیے یہی بات کہہ کے دنیا سے جا چکے۔ انہیں جھاڑو اپنی چارپائی کے نیچے پھیرنا چاہیے، اور یہ عجیب علماء دیوبند کی کرامت ہے کہ اہل بدعت نے جب بھی ان پر خود ساختہ گستاخی کا اعتراض قائم کیا، وہ اعتراض خود ان کے گھر سے نکلا ہے، لیکن یہ ایسے منافقین کا ٹولہ ہے کہ اپنی عبادت بند کو سانپ سونگھ جاتا ہے، لیکن ان کے چشمے میں انہیں دوسرا ہر اہل گستاخ نظر آتا ہے۔ مثلا یہ میرے پاس ان کے حکیم الامت کہلاتے ہیں مفتی احمد یار گجراتی صاحب نعیمی، جن کا اصل نام منظور تھا، مولوی منظور اور جہانوی۔ ان کی مشہور تفسیر نعیمی، اس کا مقدمہ ہے مقدمہ تفسیر نعیمی کا صفحہ نمبر 20 ہے۔ بعینی وہی بات جو ہمارے اس عالم نے مفتی طارق مسعود صاحب کے نام سے جو جانے جاتے، بعینی ہی وہی بات ان کے حکیم الامت نے کی۔ کیا ہے؟ کہتے قرآن مجید میں، یعنی پیچھے بات یہ قرآن مجید کے چل رہی ہے کہ بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھو انہوں نے بظاہر کا لفظ بھی نہیں لگایا، ہمارے اس عالم نے تو بظاہر کا لفظ بھی لگایا۔ نحوی قاعدے گرامر، وہی اس کو آسان الفاظ میں گرامر سے تعبیر کریں گے۔ یہ خود کہتے ہیں کہ قرآن میں بعض کلمات ایسے ہیں جو گرامر کے قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں۔ ایک خاص طبقہ اور خاص طبقے میں سے بھی کچھ شرارتی لوگ، سارے نہیں، کچھ شرارتی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے بہت ہی زیادہ طوفان بدتمیزی برپا کیا، تو ان حضرات کو بھی مولانا ساجد خان صاحب نقشبندی، تو ان کا ایک کلپ میری نظر سے گزرا جس میں انہوں نے بہت ہی مختصر انداز کے اندر اور بہت ہی پر اثر انداز کے اندر بہت ساری باتیں کی۔ میرے خیال میں خیر الکلام ما قل ودل کے تحت کہہ دیا کہ یعنی اگر یہ طوفان بدتمیزی برپا کرنا ہے تو طوفان بدتمیزی بہت زیادہ برپا ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس بات کو نہیں چاہتے، نہ ملک پاکستان اس بات کا متحمل ہے، اور نہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے اس بات کو چاہتے ہیں کہ اس طرح طوفان بدتمیزی برپا کیا جائے۔ دیکھیں، میں تو اپنی ذات کے اعتبار سے اس بات کا قائل ہوں کہ اگر کسی سے آپ اختلاف بھی کرتے ہیں تو اختلاف کو احسن انداز سے کریں۔ اختلاف کے اندر سب سے بنیادی جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کی لینگویج اور آپ کا گفتگو کرنے کا انداز۔ دیکھیں، شور مچانے سے انسان کے دلائل مضبوط نہیں ہوتے، بلکہ انسان کے دلائل اس کے دلائل کے وزن سے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس طوفان بدتمیزی کو ختم ہو جانا چاہیے، اس سے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو جو شخص قرآن کی صداقت پر بیان کرنے کے لیے آیا ہو، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے؟ دیکھیں، مفتی طارق مسعود صاحب جو لنصفعن کا لفظ لے کر یہ بات فرما رہے ہیں، تو بریلیوں کی یہاں بھی یہ بات ملتی ہے۔ چنانچہ بریلیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی، ان کی تفسیر ہے تفسیر نعیمی، اس کا مقدمہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 20 ہے۔ وہاں پر انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسا کہ ثابت ہو چکے ہیں۔ مثلا علیہ اللہ ما انسانی لنصفعن وغیرہ، تو انہوں نے بھی لنصفعن کی مثال دے رکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ لنصفعن وغیرہ کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ سبحان اللہ، قرآن پاک ایسا محفوظ ہے کہ اس کی صفات تک محفوظ ہیں۔ تو یہ بات بریلوی عالم نے بھی لکھ رکھی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو جو ہے گستاخی نہیں کہا جائے گا، نہ مفتی طارق مسعود صاحب کی گفتگو کو گستاخی کہیں گے، زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تعبیر کی غلطی تھی۔ بہرحال میسج ٹی وی نے اسلامک USB ڈرائیو لانچ کر دی۔ USB کی قیمت میں اسلامک USB، اس میں اتنا کچھ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ 7 قرہ کی آواز میں مکمل قرآن بشمول آسان ترجمہ قرآن،
از شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی. 20 سے زائد ثنا خان کی آواز میں 1300 سے زائد حمد اور نعتیں. بچوں کے لیے 150 سے زائد نظمیں اور اسلامک کارٹونز. منزل، سفر سمیت روزانہ کی دعائیں اور بہت کچھ. اب آپ اس ڈرائیو کو اپنی گاڑی، گھر کے ٹی وی استعمال کر سکتے ہیں. ابھی آرڈر کریں اور گھر بیٹھے اپنا آرڈر حاصل کریں. آرڈر کرنے کے لیے اسکرین پر دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں یا اپنا نام، مکمل پتہ اور فون نمبر لکھ کر اس نمبر پر واٹس ایپ کر دیں 0092 313 628 3360.